اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور میری دعا ہے کہ آج کا دن بھی آپ کے لیے ہزاروں کامیابیاں لے کے آئے۔ تو جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں جن سے ہم جو مائنڈ سائنسز پہ اپنی گرپ رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر محبوب عالم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ۔ جادو اور ہمزاد، اس حوالے سے میں ڈاکٹر محمود عالم صاحب کی رائے شامل کرنا چاہوں گا کہ مائنڈ سائنسز کی روشنی میں آپ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک اچھا ہے اور ہمیں اچھی بات بتا کے لوگوں کو باہر نکالنا ہے۔ جو لوگ منفی خیالات میں جا کے الٹے سیدھے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ دیکھیں، مائنڈ سائنس میں یہی کہا جاتا ہے کم سے کم میرے نظریے کے 70% سائیکولوجیکل مسئلے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، اگر کسی چیز کو بار بار آپ ریپیٹ کریں، 20 سے 25 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کے لاشعور میں یہ چیز چلے جاتی ہے۔ جب لاشعور میں چلے جاتے پھر جب اکیلے آپ بیٹھتے ہیں تو لاشعور جو ہے آپ کے شعور کے حوالے کر دیتا ہے جو آپ نے کام دیا، اس کے بعد اس جیسے آپ بن جاتے ہیں۔ اب بار بار جب آپ منفی بات کرتے رہیں گے تو آپ منفی جیسے ہو جاتے ہیں، اس سے پھر آپ کا ہمزاد بھی منفی ہو جاتا ہے جو آپ کے ساتھ ہمزاد ہوتی ہیں۔ اور جیسا باجی نے ذکر کیا، بہت اچھا ذکر کیا، قرآن پاک ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے اور ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اب فار ایگزامپل چھوٹی سی مثال دوں گا، دیکھیں آپ ٹی وی خریدتے ہیں، فریج خریدتے ہیں، بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں، اس میں ایک بکلیٹ دی جاتی ہے، مینیول دیا جاتا ہے، اس کا دیا جاتا ہے نا، وہ بھی سمجھ لی بکلیٹ ہے اس کی، تو اس میں اس کی ہدایت پہ تو آپ عمل کر لیتے ہیں کہ اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو نہیں چلانا، اس کو نہیں چلانا، اس کو نہیں چلانا۔ قرآن پاک پڑھ کر آپ اس کی ہدایت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم جو پریشانی کے شکار ہو کے پھر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہوئے ہم دوسروں کو سمجھتے ہیں جو غیروں کے ہاتھوں میں جا کے پریشانی کا باعث بنتے، پھر وہ لوگ الٹی سیدھی باتوں میں آپ کو الجھائے رکھتے ہیں اور آپ کے بے تحاشا پریشانی میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، جو آپ کے گھر میں ہے قرآن پاک، اس کو پڑھا جائے، اس کی ہدایت پہ عمل کیا جائے۔ اگر آپ ہدایت پہ عمل کریں گے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ انجانے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں۔ محمود عالم صاحب، یہ جادو وادو کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں کچھ بتائیے گا کہ زیادہ تر لوگوں کو کس قسم کی شکایات ہوتی ہیں؟ دیکھیے، اصل زیادہ تر جو نا کبھی بھی کوئی بھی بیماری ہو، کچھ بھی ہو، اس کی مثال میں ایسے دوں گا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو بخار آیا ہے 10 دن کے لیے، سنیے گا، تو 10 دن آپ کو علاج کرانا ہے، تبھی بخار جائے، چاہے لاکھ کتنی کچھ کر لیں۔ صحیح ہے۔ اصل ہمارے لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں کہ جلد سے جلد کل صحیح ہو جائے، پرسوں سے جائے۔ پہلے ایک ڈاکٹر کو دکھایا، صحیح نہیں ہوا، دوسرے تیسرے چوتھے کو دکھایا۔ ہم ہی لوگوں میں سے کوئی شخص کہتا ہے بھائی اس کو کچھ کرا دیا ہے، اس کو کسی جعلی پیر فقیر کو دکھاؤ، بتا دے گا۔ جب وہاں سے ہٹ کے جب کسی جعلی کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ جادو سے تعبیر کر دیتا ہے کہ اس کو کچھ کرائے تبھی بخار نہیں اتر رہا، کبھی دوا نہیں لگ رہی، کبھی نہیں لگ رہا۔ صبر نہیں کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہے اتنا نہیں ہے پاکستان میں جو جادو دیکھیں نا، کسی چیز کو اگر بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ اس جیسا بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کو آپ بے شک پاگل کرتے ہیں، وہ پاگل ہو جائے گا، تو ہم ہر وقت جادو کر کے اس کو جادوگر بنا دیتے ہیں۔ اچھا، مائنڈ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو بار بار اگر سوچتے رہتے ہیں یا ذکر کرتے رہتے ہیں، کسی چیز کا خوف اگر ذہن میں رکھتے ہیں تو وہ چیز آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی پھر اس شخص کو نظر آتا، کسی اور کو نظر۔ ابھی ایک کیس میرے پاس ہے، ایک خاتون کہہ رہی مجھے ایک خاتون دکھتی ہے اور میرے پیچھے دوڑتی ہے، تو میں نے کہا اگر کوئی ساتھ آپ کے ہو تب دکھتی؟ بولتی نہیں دکھتی۔ تو کیا وہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتے اس جیسے وہ بن گئی، اور اس کو واقعی نظر آتا ہے، جبکہ دوسروں کو نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ ہے وہ لاشعور میں جو چلے جاتا ہے، وہ اس کو نظر آتا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، چھوٹی سی مثال دوں گا، اگر آپ کے پاس کوئی کار ہے تو کار میکینک کے پاس لے جائیں تو آپ کی گاڑی صحیح کرے گا، اگر آپ موٹر سائیکل میکینک کا خراب کر دے گا۔ اسی طرح جو ان کے مسئلے ہیں، جو عالم دین ہے، جو صحیح رتبہ رکھتے ہیں، انہی کے پاس جائیں۔ اگر یہ کسی جعلی فقیر کے پاس جائیں گے تو وہ تو ان کو اور الٹی سیدھی کر کے ان کو خراب کر دے گا۔ کہ ہم پیسے نہیں لیتے، وہ بکرا دینا، اس کے پیسے دے دینا۔ ایسے کیس میرے پاس آتے ہیں، 22 بکرے دے کے میرے پاس آئے، 4 دن میں صحیح ہو کے چلے گئے۔ صحیح۔ کہتے پیسے نہیں لیتے، مجھے بکرا دے دو بس۔ تو بھائی ذرا ہوش آواز سے ذرا آپ لوگ دیکھیں کہ جو صحیح معنوں میں کرتے ہیں، اچھے عالم ہے، عالم دین موجود ہے ہمارے پاس،
उन्हीं के पास जाएं। ऐसा ना करें कि किसी कहने पे कहीं और चले जाएं, उससे आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं, आपकी सेहत भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब माइंड साइंसेस के ज़रिए आप क्या कैसे देखते हैं इनका, अगर इलाज देखें तो? माइंड साइंस के ज़रिए देखिए, इसको हम थेरेपी करते हैं जो उनके दिमाग में चल रही है। देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि जो आपके लाशोर में जो चीज़ डालते हैं वही आपकी बीमारी को तामीर करती है। अगर किसी चीज़ को आप बार बार रिपीट करेंगे, वो लाशऊर आपके जिस्म को चलाता है, चलाते रहेगा, उसी तरह वो बीमारी होती है। इसके लिए तो देखिए, एक छोटी सी मिसाल दूंगा। ये सूरह रहमान की तिलावत सुबह घर पे लगाए और 3 टाइम सूरह रहमान की तिलावत कान में सुने। और सूरह रहमान की पानी चार्ज करने का तरीका मैं बता देता हूँ। एक कांच की जग ले लें शीशे का, और एक MP3 आता है, छोटा सा बॉक्स आता है, और उसमें कारी अब्दुल बासित साहब की सूरह रहमान बगैर तर्जुमे की वो ले लें, और वो पानी के जग के साथ रात के वक्त टच करके रख दें। 20 मिनट 55 सेकंड की सूरह रहमान की तिलावत ख़त्म होगी, फिर बिस्मिल्लाह रहमान। तो जब बार बार ये तिलावत जाएगी पानी में, क्योंकि पानी ज़िंदा है, सुनता जो हम पीते हम भी ज़िंदा है। जैसा देखिए, आप किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं तो वो आपको दम करके देते हैं, आप सही हो जाते हैं। क्या है कि जो आपकी सोच, आपकी जो दम है वो उसमें मुंतकिल। ये पानी पिएंगे इंशाल्लाह, किसी किस्म की बीमारी हो आप 40 दिन पी के देखिए, कैंसर हो, कुछ भी हो, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। गुड। अच्छा जी, भाई ये वज़ू करके सोया करें। अगर आप अपनी रात को इबादत गुजार बनाना है तो वज़ू करके सोएंगे तो कभी आपको बेचैनी की कैफियत नहीं, कोई उछले नहीं, कोई मसला नहीं होगा। सुबह देखेगा बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। वज़ू पहन के तहारत से रहें। चाहूँगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।